السلام علیکم. پروگرام نائٹ ایڈیشن میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہر سال کی طرح 2024 بھی کچھ اچھی اور تلخ یادوں کے ساتھ اپنے اختتام کی طرف گامزن ہے. سال 2024 دنیا میں تبدیلی کا سال رہا. 80 ممالک میں الیکشنز ہوئے. 4 ارب سے زائد لوگوں نے اپنا ووٹ کاسٹ کیا. پاکستان، انڈیا، برطانیہ اور سری لنکا میں نئی حکومتیں بنی. شام اور بنگلہ دیش میں انقلابی صورتحال پیدا ہوئی. وہاں ہم نے بڑی تبدیلیاں دیکھیں. مشرق وسطیٰ جنگ کی لپیٹ میں رہا. ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکہ کے صدر کا الیکشن جیتا. پولنگ سروے اور سیاسی پنڈتوں کی جو رائے تھی سب کو غلط ثابت کیا. سوال یہ ہے کہ نیا سال 2025 دنیا میں کون سی تبدیلیاں لے کر آئے گا؟ سب سے بڑھ کر پاکستان میں کون سی بڑی تبدیلی آ سکتی ہے؟ ہم بات کر لیتے ہیں پہلے پاکستان کی. پاکستان میں سال 2024 کا آغاز سیاسی ہنگاموں اور ہلچل سے ہوا اور اب اختتام بھی کچھ اسی طرح کے ماحول میں ہو رہا ہے. ملک میں 8 فروری کو الیکشنز ہوئے، جنرل الیکشنز. سال 2024 کی جو بڑی تبدیلیاں ہم دیکھ رہے ہیں، یہاں جو کچھ ہو رہا ہے، ان میں ایک بہت بڑی وجہ 8 فروری 2024 کے الیکشنز ہیں، جس کے بعد احتجاج، دھرنوں کا ایک نیا سلسلہ ہم نے دیکھا جو اب تک جاری ہے. پھر سال 2024 اتحادی حکومت کے لیے تو ظاہر ہے اطمینان بخش رہا، جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے خاصا بھاری رہا. پی ٹی آئی کے خلاف عدالتوں سے ہم نے دیکھا سخت فیصلے آئے. فارم 45 اور فارم 47 کا تنازع سارا سال چلتا رہا. عمران خان سمیت پی ٹی آئی کے مختلف رہنماؤں نے 2024 کا سال بھی جیل میں گزارا اور ظاہر اب تک قید میں ہیں. اب سوال یہ ہے کہ نیا سال عمران خان کے لیے، ان کی پارٹی کے لیے کیا مشکلات کم ہوں گی اس سال میں، بڑھیں گی نئے سال میں؟ اور دوسری طرف کیا واقعی ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس میں جو واپسی ہے، کیا اس سے عمران خان کی رہائی ممکن ہو سکتی ہے؟ تحریک انصاف تو بڑی پر امید ہے. بدلتے سال کا سیاسی منظرنامہ کیا ہوگا؟ کس کے ستارے گردش میں ہوں گے؟ سوال یہ ہے کہ کیا نئے سال میں سیاسی جماعتوں میں 2025 میں کشیدگی کم ہو سکے گی؟ نیا سال 2025 پاکستان میں ہمیں کون کون سے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے؟ ان سوالات کا میں جواب لوں گی. ہر سال ہم لیتے ہیں جب نیا سال شروع ہوتا ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ نئے سال کا جو آغاز ہے وہ ظاہر ہے ہر کوئی جاننا چاہتا ہے. نیا سال ہر کسی نے نئے نئے گول سیٹ کیے ہوتے ہیں، جاننا چاہتا ہے کہ سیاست کے لحاظ سے کیسا ہوگا، ملک میں معاشی لحاظ سے کیسا ہوگا. اور ہر بار جب بھی میں انٹرو دیتی ہوں پروگرام کا تو میں یہ ضرور بات کرتی ہوں کہ غیب کا علم تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، لیکن ہم لوگ ستاروں کی چال، ستاروں کی گردش اور جو ستاروں کا علم ہے، اس علم کی روشنی میں یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں اپنے معروف ایسٹرولوجر سے وہ سوالات جو آپ لوگوں کے ذہنوں میں ہوتے ہیں، جن کے جوابات آپ جاننا چاہتے ہیں. اور آج بھی میں نے اسٹوڈیوز میں 2 معروف، کسی تعارف کے محتاج نہیں، ان ایسٹرولوجرز کو دعوت دی ہے. سامعہ خان، السلام علیکم. بہت بہت شکریہ سامعہ، آپ نے جوائن کیا، بہت شکریہ. عزت افزائی کا شکریہ. تھینک یو. اجمل رحیم صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں، بہت شکریہ. ہر سال یہ بڑے اسپیشل دونوں گیسٹ ہوتے ہیں جب میں نے نئے سال کا پروگرام کرنا ہوتا ہے. اجمل صاحب، میں آپ سے شروع کر لیتی ہوں. نیا سال، نئی امیدیں، نئے چیلنجز. پاکستان میں تو آپ کو پتہ ہے کہ سیاسی اس سے جڑا ہوتا ہے کہ سیاسی استحکام ہوگا تو ہر چیز ہماری ڈگر پہ چلے گی، چاہے وہ آپ کی معیشت ہے یا ملک کے اور دوسرے ادارے ہیں. سیاست کے لحاظ سے کیسا رہے گا؟ تھینک یو ویری مچ شازیہ. پچھلے سال بھی ہم نے اسی طرح پروگرام کیا تھا، سال بعد اکٹھے ہوئے. تو پچھلے سال ہم نے جو آپ کے ساتھ ڈسکشن کی تھی کہ نون لیگ جیت جائے گی، مکس سیٹیں آئیں گی اور تھوڑا سا یہ پرابلم رہے گا اور یہ آہستہ آہستہ چلتا جائے گا. اور یہ سال جو تھا نا، مارچ ہمارا انفلیکٹ تھا پاکستان کا، جس کی وجہ سے اگریشن آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ 23 سے سن بھی نیگیٹو ہے اور مارچ بھی ریٹروگریڈ ہوا ہے، شہادتیں ہو رہی ہیں. اور اس کے علاوہ آپ نے دنیا میں بھی دیکھا ہوگا کہ 3 جہاز کریش کر چکے ہیں اس وقت تک. آج بھی 2 آج کریش 3 جہاز اور کافی. تو یہ ایک نیگیٹو امپیکٹ پڑا ہوا ہے. اب پھر جنگ ہماری ایک جو سیمی وار ایک چل رہی ہے
अफ़गानिस्तान के। तो ये कंटिन्यूटी रहेगी 11-12 जनवरी तक। 12 जनवरी के बाद राहु वहाँ से निकलेगा और मार्स को स्ट्रॉन्ग कर देगा, और उसके बाद आपको सुकून नज़र आएगा, बहुत सुकून। ये जो दबाव का शिकार है ना हमारी फोर्सेस, ये बिल्कुल फिट हो जाएंगी, और फिर देखिएगा कि क्या वो कैसे कैसे आपको उनके स्टेप नज़र आएंगे। दूसरा, फरवरी के महीने में बाहर से शराकतदारी में बहुत पैसा आएगा, बहुत पैसा आएगा। और मार्च का महीना ज़रा सख्त होगा। मार्च के महीने में फिर थोड़ा सा आप कह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट आएगी, और इन्वेस्टमेंट तब आती है जब आपके मुल्क में स्टेबिलिटी होती है। तो इन अदर वर्ड्स आप कहने जा रहे हैं कि मुल्क में स्टेबिलिटी होने जा रही है, हो चुकी है स्टेबिलिटी। इसमें क्या, आप देखें स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पहुँच गया आपका, आप बाकी देखें आपका हर चीज़ ग्राफ नीचे आ रहा है, और बड़ी मेहनत की है गवर्नमेंट ने भी, और इन स्पाइट ऑफ ऑल प्रेशर और ये वो सारा कुछ। तभी इस वक्त जो फंसा हुआ है ना, सन फंसा, तो गवर्नमेंट दबाव का शिकार है, ये ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जब मार्च का महीना आएगा ना, फिर वो एक अफरा तफरी और एक बहुत ज़्यादा ये जो लास्ट एपिसोड ऑफ दी वो होगा, जो कहते हैं कि सड़कों पे आना या तकरीरें करनी या अटैक करना या ये करना। जैसे 20 मार्च ख़त्म होगा, स्टेबिलिटी 20 मार्च के बाद फिर खामोशी, फिर इंशाल्लाह ताला सामिया बताएगी, सामिया खान बताएगी कि आगे क्या वक्त आने वाला है। सामिया, हम हर दफ़ा जब प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं हम हमेशा कहते हैं, मैं तो जब से ये एंकरिंग शुरू की है, मुल्क नाजुक दौर से गुजर। हर साल जब साल चढ़ता है तब भी, और जब साल ख़त्म होने वाला होता है, ये जो गुजरा है ये भी नाजुक दौर से ही गुजरा है, और लगता है कि आने वाला भी ऐसे ही होगा। क्या कहेंगी आपके सियासी? मैं तो एक जुमला अपने इंटरव्यूज़ में बोलती हूँ कि जब कोई मुझसे मेरी माँ का हाल पूछे या धरती माँ का, एक ही जैसा दर्द होता है। जब से हो संभाला ना, मैंने अपनी माँ सेहतमंद देखी और मुल्क के लिए यही जुमला सुना कि जी मुल्क नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है। लेकिन इस बार शुक्र है अल्लाह का, मेरा ख्याल है जब से मैं इस इल्मी कैरियर में आई हूँ, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि मुझे भी उस लाइट का इंतज़ार है, और जिसका ख्वाब हमें हमारे रूहानी बुज़ुर्गों वलियों ने दिखाया। आपको पता है, मैं तो हमेशा से कहती हूँ, बहुत ही महदूद सा इल्म मेरे रब ने मुझे दिया है, अंदाज़ों का इल्म, एक गाइडलाइन है ये। और जो है, जैसे कि आपको याद होगा कि पिछले साल के मेरे 2021 से लेके अब तक एवरी ईयर अल्लाह ताला ने मेरी इतनी इज्जत रखी शाजिया जी कि मेरा 99% का रिकॉर्ड पूरा हुआ पॉलिटिकल प्रेडिक्शंस का। अब ये जो आखिरी प्रेडिक्शन रास्ते में है ना, उसका ये वाला साल है। अल्लाह वो सच्ची कर दे तो 100% हो जाए और मैं सुकून से दुनिया से जा सकती हूँ। वो क्या है? अब उस तरह मैं आती हूँ। तो वो जो है, देखिए, मैं थोड़ा सा अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमान से भी थोड़ा सा इख्तिलाफ करूँगी। हम उस वक्त में जाएंगे ज़रूर, लेकिन अभी क्योंकि मैंने 19 दिसंबर को अपना पहला प्रोग्राम किया पॉलिटिकल पेशगोइयों का, और मैंने उसमें ये कहा कि 4 नवंबर को एक सितारा निकला एक घर से, जिसमें मैंने शुक्र अदा किया कि मुल्क में खून खराबा नहीं हुआ, कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई। 5 जनवरी को वो सितारा उल्टा चलता हुआ फिर पाकिस्तान के उस हाउस में आने जा रहा है जो कि पाकिस्तान के सीक्रेट एनिमीज़ का हाउस है। उसके फ़ौरन बाद हमने सुना पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान में कार्रवाई की, अफ़गानिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की तैयारी रखी, क्योंकि 2024 का नंबर 8 था, कन्फ्यूजन का साल, कियोस का साल। ये वाला साल 9 है। इन एनी केस ये वाला साल कॉम्पनसेशन ईयर है पाकिस्तान के लिए भी और पाकिस्तानियों के लिए भी और आपके चैनल के लिए भी, वो मैं बाद में आती हूँ। इसमें होगा क्या इस बारी जो है कि 5 जनवरी से लेके 25 ऑफ फरवरी तक एक प्रेशर नज़र आता है, चैलेंजेस नज़र आते हैं इंटरनली और बैरूनी भी। अच्छा, बैरूनी, ठीक है ना। ये वाला वो है कि ये वो टाइम है, हाई टाइम, जिसमें अल्लाह करे हमारे इदारे, हमारी आवाम, हमारी जमातें स्पेशली इस वक्त एक पेज पे जाना उनका बहुत ज़रूरी है। ये वो टाइम है, और मुझे इसलिए उम्मीद है रब से कि हम सुरखरू होकर निकलेंगे, क्योंकि शाजिया साथ ही आगे रोशनी नज़र आती है, जिस रोशनी ने पाकिस्तान को उस पटरी पे लेके जाना है जिसका ख्वाब हमें हज़रत नेमत शाह
ولی اللہ نے دکھایا کہ پاکستان کے ایک اہم خطہ ہو جائے گا، اس کی بھی ایک آسمانی ریزن ہے کہ وہ کیوں بڑھے گی، اس کی بھی ایک آسمانی دلیل کے ساتھ ہم بات کریں گے۔ علم وہ ہوتا ہے جس کی دلیل دی جا سکے۔ تو جو ہے 25 فیبروری دین 18 اپریل پھر یہ سارا کیوس ختم ہوتا ہے۔ ہاں فوج ہمیں جارحانہ موڈ میں نظر ضرور آتی ہے، کیونکہ یہی ان کی جارحانہ رویہ شاید ملک کو خطرات سے نکالے گا اس وقت میں۔ یہ دعا کریں کوئی بیرونی، یہ میں نے پچھلے کئی سال سے میں سنتی تھی ہمارے اسٹرالوجر نے کہنا جنگ لگے گی، نہیں، مجھے پہلی بار ایک ایسی فیل ہے فرسٹ 3 منتھس میں، کیونکہ یہ کنٹینیوٹی ہے 2024 کی۔ 21 مارچ 2025 سے اسٹرالوجی کا نیا سال شروع ہوگا جس کا نمبر 9 ہوگا، وہ 21 مارچ سے شروع ہوگا۔ پھر اس سال کی جو بلیسنگ ہے جوپیٹر رول کرنے جا رہا ہے، پھر آپ پاکستان پہ کرم رحمتیں اللہ کے فضل سے دیکھیں گے۔ وہ پھر جب آپ آگے جو چلتی جاؤ گی، ہم اس کو فی الحال آپ کے پروگرام میں ٹائم اتنا شارٹ ہوتا ہے کہ وہ میرے بہت سے سوال کہ سمندر کو کوزے میں بند کر دیا جائے، لیکن مجھے بڑے سوال کرنے ہیں۔ اور اس وقت پاکستانی سیاست میں ایک بہت ہی اہم سوال جو ہر چیز سے جڑا ہوا ہے وہ ہے پاکستان تحریک انصاف کے حالات، جو پاکستان تحریک انصاف پچھلے 3 سالوں سے بھگت رہی ہے، خاص کر بانی پی ٹی آئی عمران خان جو آج بھی قید ہیں۔ ظاہر ہے ان کا ورکر آج بھی یہی انتظار کرے کہ کب ان کا بانی جو ہے، کب ان کے لیڈر باہر نکل کر آئیں۔ مذاکرات کی ٹیبل بھی سج رہی ہے، دوسرا دور ان کا 2 جنوری کو ہونا ہے۔ تو ان مذاکرات کی روشنی میں آپ کو کیا لگتا ہے تحریک انصاف جو ہے وہ اپنے مطالبات منوا پائے گی یا ان کے لیے کوئی آسانیاں ہوں گی؟ اجمل صاحب دیکھیں شازیہ، پچھلے 2 سال سے آپ یہ روز سنتی ہیں کہ اگلے مہینے باہر آ جائیں گے، اگلے مہینے باہر آ جائیں گے، اور اسی طرح وہ چلتے آ رہا ہے، یہ اس طرح ہوگا، یہ اسی طرح کنٹینیو رہے گا۔ ابھی بانی ہے پی ٹی آئی ابھی باہر آتے نظر نہیں آئے، اور جو مذاکرات ہونے ہیں نا وہ یوز لیس ہی چلنے ہیں، اسی طرح ہی چلنے ہیں۔ پھر 2 کو آپ اور نئی خبر سن لیں گی، اور اس کے بعد پھر مارچ کے بعد جا کے پھر تھوڑا سا آپس میں یہ بیٹھیں گے، اور ایک ڈیل کی صورت میں، ایک این آر او کی صورت میں عمران صاحب ایک سائڈ پہ ہو کے بیٹھ جائیں گے ٹوورڈ، میرا جو علم کہتا ہے، جو یہ ایگری کریں، باہر نکل آئیں گے لیکن کسی ڈیل کے تحت، اور جا کے ویسٹ میں بیٹھ جانے کے، یورپ میں جا کے بیٹھ جائیں گے، اور پھر اگلے 2-3 سال وہ سیاست میں نظر نہیں آتے۔ اور یہ آپ عمران خان کے چاہنے والوں کے لیے ایک مایوسی بھی ہے، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں، عمران خان کو چاہنے والوں میں آتے ہیں کہ وہ عمران خان جو آج بھی ان کا ورکر کہتا ہے کہ ہمارا لیڈر جیل میں ہی رہے گا، وہ رہنا انہیں قبول ہے، وہ کوئی ڈیل کر کے باہر نہیں جائے گا۔ دیکھیں عمران خان کو اس وقت جو خطرہ ہے نا، نہ گورنمنٹ سے نہ فوج سے، ان کو خطرہ اپنے ہی بندوں سے جو باہر بیٹھے موجیں کر رہے ہیں۔ اور یہ میں شروع سے کہتے آ رہا ہوں کہ جب بھی مار پڑے گی ان کو میر جعفر اور ان سے پڑے گی جو دربار کا حصہ ہوتے ہیں، جو انٹریگر ہوتے ہیں۔ ان کا دربار میں تو سب اچھا کر کے عمران صاحب کو اٹھا کے رکھا، اور اٹھا کے انہوں نے جیل میں پکا دیا۔ سامیہ، کیا واقعی عمران خان، آپ کو بھی لگ رہا ہے آپ کے ستاروں کے علم کی روشنی میں کہ عمران خان ڈیل کر کے باہر چلا؟ ہم دونوں اپنے جمہوری اختلافات تو ہمارے ہوتے ہیں، تاریخیں ہو سکتا ہے آگے پیچھے ہوں، جو ہے دیکھیں مجھے جو سمجھ میں آتا ہے، کیونکہ بانی پی ٹی آئی کے اوپر اللہ نے متعدد پیش گوئیوں کی عزت رکھی ہے، اور جو ہے جس ستارے کی بنا پہ میں نے پریڈکشن کرنی شروع کی تھی کہ مجھے خان صاحب کی آئسولیشن نظر آتی ہے، کیونکہ میرے پاس بہت محدود علم ہے، تو مجھے یہ نہیں سمجھ آتی تھی، میں اس کی تشریح نہیں کر پاتی تھی۔ وہ آئسولیشن شازیہ جی جیل ہے، وہ جلا وطنی ہے، یا وہ اللہ نہ کرے ان کی زندگی کو خطرہ ہے، وہ میرے پاس اس کا ٹرانسلیشن نہیں تھا۔ ہمیں وقت نے بتایا کہ قید کاٹنی پڑی سر کو، اور یہ ان کا وقت شروع ہو گیا تھا جو بانی پی ٹی آئی کا جولائی 2023 سے آئسولیشن والا ٹائم۔ میری جو علم کے حساب سے، جو محدود سا ایک علم اللہ کا دیا ہوا، اس کے حساب سے 2 تاریخیں آسمانی ستارے فیور دینے جا رہے ہیں۔ پہلی ڈیٹ ہے 12 جنوری 2025، دوسری ڈیٹ ہے 10 فروری 2025۔ ان 2 تاریخوں سے مجھے لگتا ہے کہ خان صاحب کو جو ہے ہوگا تو ڈیل کی شکل میں ریلیف۔ اب میں ان کے قائدین کو، جیسے سر نے بولا، تو میں بھی کہوں گی قائدین کو بڑا وائزلی چلنا چاہیے، کیونکہ اب زمینی اداروں سے فلیکسیبلٹی کے ساتھ ڈیل کرنی چاہیے۔ اگر انہوں نے ابھی بھی وہی ہٹ درمی رکھی تو پھر مئی
2025 سے شروع ہونے والا وقت پھر لمبی گمنامی دیتا ہے. اچھا آپ کہہ رہی ہیں کہ مئی سے پہلے اچھا وقت انڈیکیشن ہے اگر وہ اپنے رویے میں تھوڑی نرمی اور لچک دکھائیں, ادروائز جو مئی میں سختی شروع ہوگی وہ پھر لانگ کرے گی, وہ پھر لمبی گمنامی. بڑی ڈیفرنٹ آپ لوگوں نے بات بتائی. میں ذرا بریک لے لوں, بریک کے بعد ہمیں انہی دو مہمانوں کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما قمر زمان قاہرہ صاحب جوائن کر رہے ہیں. ہم واپس آتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین, ملک میں جس سیاسی حل کی بات کرتے ہیں اس کو ظاہر ہے ہم مذاکرات ہی سمجھتے ہیں, جو آج کل شروع تو ہیں تحریک انصاف اور حکومت کو لے کر, لیکن اس کے باوجود بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہیں نہ کہیں ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے, عدم اعتمادی ہے, سخت رویے ہیں. لیکن اس سب کے باوجود یہ ہمیں ماننا ہوگا کہ ان کے صرف مل بیٹھنے کے بعد ہی سیاسی جو ایک ٹمپریچر ہم دیکھ رہے تھے اس میں واضح کمی نظر آ رہی ہے. سال 2024 میں پولیٹیکل پولرائزیشن کو لے کر حکومت اور اپوزیشن میں ہم نے دیکھا شدید تصادم بھی رہا ہے, یقینی طور پر حکمران اتحاد دباؤ میں بھی رہا, جبکہ پی ٹی آئی کی بھی اپنی جو ایک مزاحمتی پالیسی تھی اس کو لے کر جو اس کے اہداف تھے, جو اس کے ٹارگٹس تھے, ظاہر ہے پی ٹی آئی اس کو حاصل کرنے میں ناکام تو رہی ہے. در حقیقت پچھلے کئی مہینوں میں نہ تو حکومت اور نہ ہی اپوزیشن نے اس محاذ آرائی میں کوئی فیصلہ کن بالادستی حاصل کی ہے. اب معلوم ہوتا ہے کہ ان دونوں میں سے کوئی تھکا یا نہیں تھکا, لیکن پاکستانی عوام ضرور تھک کر رہ گئے ہیں, اور شاید یہی وجہ ہے کہ آج دونوں فریق جو ہیں وہ مذاکرات کی میز پر بیٹھنے پر مجبور ہیں. لیکن یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو ٹائمنگ از ویری امپورٹنٹ سیاست میں, اور اس وقت جو مذاکرات کی میز پر بیٹھے ہیں, کوئی کہہ رہا ہے یہ امریکہ کا پریشر ہے, کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ سول نافرمانی کی جو تحریک کی کال ہے اس کا پریشر ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جس حکومت نے 26 نومبر کی اس احتجاج کی کال کا پریشر نہیں لیا تھا, جب گنڈا پور صاحب نے کہا تھا کہ ہم سر پر کفن باندھ کر نکلیں گے اور عمران خان کو جیل سے باہر لے کر آئیں گے ہم, حکومت نے تو تب پریشر نہیں لیا تھا, تو سول نافرمانی کی تحریک کا حکومت کو کیا بھار ہے؟ اسی پر میں بات کروں گی. ابھی ہمیں ساتھ ہی لاہور اسٹوڈیوز میں جوائن کیا پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما قمر زمان قاہرہ صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ لاہور آیا, آپ نے ہمیں وقت دیا, آپ کی طبیعت بھی خراب. تھینک یو. مذاکرات جیسے میں نے کہا بالآخر اللہ اللہ کر کے شروع تو ہو گئے, کامیابی کے کتنے چانسز ہیں قاہرہ صاحب؟ دیکھیے اس پہ میرا خیال یہ ہے, پہلا تو یہ ایک اچھا عمل ہوا کہ مذاکرات شروع ہو گئے. ہم تو سالوں سے یہ مذاکرات کی کوشش کر رہے تھے. آپ کو یاد ہوگا خان صاحب کا جب 2018 کا حکومت کا دور شروع ہوا, اس وقت بھی ہم نے کہا تھا کہ مل بیٹھ کے اس ملک کو وے فارورڈ دینا ہوگا. خان صاحب نے اس کے جواب میں گالیاں دی, اور دیتے رہے, ان کی جماعت بھی دیتی رہی. ہم بار بار اس بات کا اظہار کرتے رہے کہ کسی جماعت کے پاس سارے مسائل کا حل نہیں ہے, آئیے مل بیٹھتے ہیں. وہ کہتے تھے یہ فلاں ہے, یہ فلاں ہے, میں چھوڑوں گا نہیں. ہم نے یہ بھی کہا, آپ کو یاد ہوگا بلاول صاحب نے بڑا واضح طور پہ کہا تھا کہ ہم کیسز بھی بھگتیں گے, ہم سب کچھ کریں گے, لیکن اس ملک کو آگے لے جانے کے لیے اتفاق رائے سے یا ایٹ لیسٹ کنسلٹیٹیو پروسیس سے ڈیسیژن میکنگ کرنی پڑے گی. وہ اس وقت ایک اور گھوڑے پہ سوار تھے, ہوا کے گھوڑے کی طرح, تو وہ بالکل سننے کو موڈ میں نہیں تھے. خیر وہ وقت گزر گیا. اس کے بعد ان کی حکومت چلی گئی. ان کی حکومت جانے کے بعد پھر 2023 میں مئی 2023 ہم نے پھر مذاکرات کی کوشش کی, اور میری جماعت کے انیشیٹو ہوئی. ہم حکومت میں تھے, پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی, اور ہماری جماعت کی سی سی ہوئی. اس سی سی میں ہم نے فیصلہ کیا کہ جماعتوں کے درمیان مذاکرات ہونے چاہیے. جو ٹینشن بڑھ گئی ہے سیاست کے اندر, اس کو اور ادارہ جاتی جو تناؤ ہے اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے. اور ڈیموکریسی جو ہے وہ ڈائلاگ کے ذریعے آگے بڑھتی ہے, ڈیڈ لاکس کے ذریعے نہیں. ہم نے کوشش کی, اور اس میں سپریم کورٹ نے مداخلت کر لی, لیکن باوجود اس کے کہ سپریم کورٹ کا رویہ درست نہیں تھا میری نظر میں, لیکن اس کے باوجود ہم نے مذاکرات کیے, اور وہ مذاکرات کنکلوڈ ہو گئے. اب 2023 میں یہ اپریل مئی میں کیا ہو رہا تھا,
पंजाब की असम्बली डिज़ोल्व कर दी गई थी, केपी की असम्बली डिज़ोल्व थी, सुप्रीम कोर्ट एक डेट दे रही थी, हम कह रहे थे कि नहीं मुल्क भर में इलेक्शन एक वक्त में होंगे, पाकिस्तान के मसाइल, इन सारी सूरत मैस रहा है जी, बहुत मैस रहा है, बहुत मैस रहा, बहुत ज़्यादा। और हमारी कोशिश थी कि इसके दरम्यान को मिडल वे निकाल लिया जाए। इसके ऊपर मुज़ाकरात शुरू हो गए और 18 या 16 मई की डेट भी दी हुई थी अदालत ने कि इस डेट पे इलेक्शन कराओ। जी जी। खैर अदालत में जाके भी हमने गुजारिश की थी, चीफ जस्टिस साहब से भी उनका बेंच था, मैं खुद उसमें पेश हुआ था अपनी पार्टी की तरफ से, और हमने कहा जी कि ये आपका काम नहीं है, ये सियासी इशू है, हमें हल करने दें। उन्होंने एक हफ्ते का टाइम दिया, मुज़ाकरात शुरू हुए, और आपको याद कराऊं वो मुज़ाकरात आपको याद होगा 2 मई और 3 मई और 6 मई, जी जी, ये 3 मीटिंग्स हुई थी। जी जी याद। और उन 3 मीटिंग्स में चीज़ें तय हो गई। 6 मई फाइनल डेट थी, उसमें तय हो गई नंबर 1 कि इस मुल्क में इलेक्शन एक दिन होगा, अलग अलग नहीं होगा। जी जी। दूसरा तय हो गया कि हमारी जो पीडीएम की गवर्नमेंट थी, ये मई की बात है, ये मई 6 और जून में बजट देंगे हम 5-6 को, और 24-25 को बजट पास होगा। पीटीआई का ख्याल था कि 30 जून को असम्बलियाँ डिज़ोल्व कर दिया, 30 जून 2023। जी जी। हमारा ये ख्याल था कि नहीं थोड़ा सा टाइम दीजिए, 2 हफ्ते, तो 15 जुलाई को असम्बलियाँ डिज़ोल्व करेंगे। और ये भी याद रखिए उस वक्त पीपल्स पार्टी सिंध असम्बली नहीं तोड़ना चाहती थी, वहाँ हमारी मेजॉरिटी थी बगैर किसी, हालांकि बड़ी तनकीद होती थी, तोड़ दें तोड़ दें। नहीं तनकीद अपनी जगह थी, लेकिन हम हमारी तरफ से ये मुतालबा था कि क्यों तोड़ी जाए, हमारे तो मैंडेट है। खैर जब ये तय हो गया, ये मान ली गई, हमने कहा जी ओके ये भी मान ली, अब मुआहदा लिखा जाना है। बाकी छोटे छोटे इशू थे ना, फलां के ऊपर केस है, फलां को गिरफ्तार किया हुआ है, फलां कारकुन ये छोड़ दें, तो ये तय हो गया। अब मुआहदा लिखा जाना है, और उस मुआहदे के दौरान शाह महमूद कुरैशी साहब जो लीड कर रहे थे पीटीआई की तरफ से, उनको एक फ़ोन कॉल आती है, वो उठ के साइड पे होते हैं, वो बड़ा सा हाल है सेनेट का, उसके साइड पे चले गए। उन्होंने वो फ़ोन सुना, वो फ़ोन लंबा हो गया, 10, 12, 15 मिनट का। फिर उन्होंने अपने दीगर कोलीग्स को भी कॉल कर ली, और उसके बाद उन्होंने वापस आके कहा कि जी सॉरी, अगर आप 14 तक या 12 तारीख तक असम्बलियाँ डिज़ोल्व करते हैं तो आपसे बात हो सकती है, अदरवाइज नहीं हो सकती। ये पूरी कहानी याद है? याद है, बिल्कुल याद। मैंने इसलिए सारी रिपीट की ताकि कौम को जरा रिमाइंड करा। कहानी मुझे मैसेज दे रही है कि एक ट्रस्ट डेफिसिट अभी भी है। मैं नहीं, मैं उस पर गुजारिश सिर्फ मैं करना क्या चाह रहा हूँ। हाँ। क्यों मैंने इतनी बड़ी सारी कहानी सुनाई है आपको, ये कोई नई बात तो उसमें है ही कुछ नहीं। हम चाह रहे थे कि डायलॉग के जरिए मामला हल हो गया। बिल्कुल। 6 मई को ये मुआहदा लिखा जाता तो 9 मई ना होता। इमरान खान को इलेक्शन मिल रहे थे, मुआहदा लिखा जाता, इलेक्शन हो जाते, मुल्क के अंदर प्रोसेस चल पड़ता। 9 मई के वाक़े ने हिला के रख दिया, इस कौम को हिला के रख दिया। ये न सिर्फ पीटीआई के पाँव की जंजीर बना है, ये पूरे पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को इसने अपने शिकंजे में लिया हुआ है। इदारों की हालत भी कोई कंफर्टेबल, उनके लिए कोई कंफर्टेबल सूरत हाल है, वो हमसे ज़्यादा तकलीफ में है, परेशानी में है। अब ना इस बला से जान छूटती है 9 मई के वाक़े से, और ना इसको हजम किया जा सकता। अब तो सजाएं मिलना शुरू होगी ना कायरा साहब। मैंने ये कहा ना कि इसको सरफे नज़र कर दिया जाए, ये भी मुमकिन नहीं है, और इसके ऊपर खड़ा रहा जाए, ये भी मुमकिन नहीं है। अब सजाएं हो गई, ये होगा। फिर हमने जब ये इलेक्शन हुआ 2024 वाला 8 फरवरी को, 13 फरवरी को पीपल्स पार्टी फिर अपनी सीसी की मीटिंग करती है, और यही कि जी टेंशन बहुत हो गई है, इलेक्शन के ऊपर सवाल बहुत है, लिहाजा सियासी जमातें बैठे और रास्ता निकालें। बड़ी हीटेड डिबेट हुई। हीटेड डिबेट के बाद और एतराज़ यही था कि क्यों की जाए मुलाकात, क्यों की जाए गुफ्तगू, इसलिए कि पहले की थी तो क्या हुआ था। बिल्कुल ठीक है, आपकी बातें हमने सिर्फ इतनी की कि उस मीटिंग के अंदर भी रात को हमने फैसला किया, कमेटी बनी, सुबह खान साहब की तरफ से ऐलान हो गया कि जी पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग और एमके हमसे बात नहीं होगी। तो ये मैं कह ये रहा हूँ सारा कुछ इतनी कहानी सुना के कि मुज़ाकरात के अलावा तो कोई रास्ता नहीं है। चॉइस, बिल्कुल। लेकिन खान साहब जो हैं, क्या वो इसको वीटो तो नहीं कर देंगे? और दूसरा, इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। इसमें तो कोई लिहाजा इसको आगे बढ़ाना चाहिए।
اور وہ اپنے لیے بھی اور اس ملک کے لیے بھی. ہمارے ساتھ جو دو معروف اسٹرالوجر بیٹھے ہیں نا، سامیہ اور اجمل صاحب، دونوں بڑے پر امید ہیں. ابھی سامیہ نے یہی بات کی ہے کہ جنوری اور فروری میں راستہ نکل گیا، خان صاحب نے اویل کر لیا تو زبردست، تو بعد میں ایک پرلونگ ان کا ایک ایسا سفر شروع ہو جائے گا جو بڑا مشکل ہوگا. ادروائز ان کے لیے گمنامی کا سفر ہے پھر میں آنورڈ پاکستان سے باہر. گمنامی کسی بھی شکل، جیسے میں آئسولیشن کی ٹرانسلیشن وقت میں بتائی، گمنامی بھی مجھے جو نظر آتی ہے وہ پھر یہی وہ وقت ہے جس سے وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اس کے بعد پھر صورتحال ان کے لیے بہت ڈیفیکلٹ ہو جائے گی. اور ایک چیز میں اور بتا دوں، مذاکرات میں پھر بھاگ جائیں گے. یہ دوبارہ بھاگ جائیں گے مذاکرات؟ وہی جس طرح کارا صاحب نے بھی بتایا نا کہ پیچھے فون آیا اور یہ کرا، اگر یہ کریں گے بھی نا وہ اندر سے پھر ویٹو آ جائے گا. نہیں سر، وہ تو ہمیں نہیں نا پتا. ہم تو یہ میں تو ایسے آپ کو یہ ان کا پاکستان کے جو چارٹ ہے اس کے مطابق بات کر رہا ہوں کہ یہ اس طرح معاملہ ایمیکیبلی حل نہیں ہونا. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات سے جو ان کی ہسٹری ابھی انہوں نے بتائی ہے، جو ہم جانتے ہیں، وہ بھاگ جائیں گے. میرا سوری میں نے آپ کا وقت دیا. گزارش یہ ہے کہ ہمیں اس پہ پازیٹیو رہنا چاہیے. اس سے امکانی طور پہ یہ کو دعا کرنی چاہیے یہ کامیاب. اگر یہ فیل ہوتے ہیں تو صرف عمران خان کے لیے بربادی نہیں ہے، نہیں پھر تو سب کے لیے مشکلات ہیں، سارے حالات خراب ہوں گے. اس ملک کے لیے مشکلات. ہمیں اس کو لارجر سین کو دیکھ کے فیصلے کرنے کی ضرورت ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ آپ یہ سارے اوپینین میکرز، ہم سیاستدان، سول سوسائٹی، آپ سے مراد میڈیا ہے، آپ سارے ہم ملیں اور گورنمنٹ اور اپوزیشن کے اوپر ایک دباؤ رکھیں، مثبت دباؤ. اور دباؤ یہ ہو کہ پی ٹی آئی ان مذاکرات میں سنجیدہ ہو کے بیٹھے اور کوئی ایسا مطالبہ نہ کرے جو کہ حکومت پورا نہیں کر سکتی، اور حکومت کسی ایسے معاملے میں پہلو تہی نہ کرے جو وہ کر سکتی ہے اور کہے کہ ہم نہیں کرتے. صحیح. سامع، سسٹم چلتا ویسی نظر آ رہا ہے کیونکہ حکومت کو یہ خوف ہے کہ عمران خان کو اگر مذاکرات کے نتیجے میں، یا جس کو وہ ڈیل کا بھی آج کل ہر کوئی نام دے رہا ہے، اگر یہ باہر آ جاتے ہیں تو دوبارہ یہ سلسلہ شروع نہیں ہونا چاہیے کہ ان کو گھر بھیجو، سڑکوں پر آ جاؤ، احتجاج کی سیاست، دھرنوں کی سیاست. دوبارہ وہ انسٹیبلٹی تو نظر نہیں آتی ہے. شازیہ وہ چیز 2025 میں اللہ کے حکم سے خود ہی مائنس ہونے جا رہی ہے. اچھا. اور مارچ سے گورنمنٹ کی گرپ بھی سٹرونگ ہو جائے گی. پچھلے سال بھی میں نے آپ سے کہا تھا کہ ایک پارٹی الیکشن، جو لوگ کہتے تھے الیکشن ہوگا ہی نہیں، تب بھی میں کہتی تھی الیکشن ہوگا، اور میں نے کہا تھا ایک پارٹی نہیں ون کرے گی، ان کی مجبوری ہوگی الائنس کے ساتھ گورنمنٹ چلانا. بالکل بالکل. وہی سچویشن 2025 میں بھی نظر آتی ہے، اور جو ہے اسی طرح یہ الائنس کے ساتھ ہی چلتے رہیں گے. یہ مجھے دیکھیں، یہ میں کہنے جا رہی ہوں کہ مجھے تو یہ نظر آتا ہے کہ پاکستان خوشحالی اور سٹیبلٹی کے دور میں داخل ہونے جا رہا ہے. سیاسی دلہا کون ہوں گے، وہ سہرا کس کے سر سجے گا، بس یہ تھوڑا سا غیب کا علم ہے. ان کی پارٹی کے جو ماشاءاللہ بلاول صاحب ہے، کیونکہ میں بہت سارے پروگرام کر چکی ہوں قاہرہ صاحب کی، یہ نہ سمجھے ان کی موجودگی میں میں کوئی مکھن لگانے کی کوشش کر رہی ہوں، کیونکہ میں کہہ چکی ہوں کہ بلاول صاحب کا ستارہ بہت سٹرونگ ہونے جا رہا ہے. اچھا. 2 لوگ بینیفیشری ہو سکتے ہیں سال کے فرسٹ ہاف میں. مولانا فضل الرحمان صاحب، ان کا سیاسی ستارہ بہت سٹرونگ ہو گیا ہے، بلاول صاحب کا ستارہ بہت سٹرونگ ہو گیا ہے. اب لیکن یہ کہ سسٹم یہی چلے گا، نیا الیکشن یہ مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا. آتے ساتھ خان صاحب کو انقلاب لے آئیں گے، یہ بھی مجھے نظر نہیں آتا. پھر تو ہم نے بلاول صاحب کے سر سجانا ہے اور ان کو وزیر اعظم بھی بنانا ہے اور دلہا بھی بنانا ہے. پھر سر اس سے مبارک وقت نہیں ہو سکتا جو شادی کے لیے. جی اجمل صاحب. سہرا تو شادی پہ ہی لگے گا ان کا. نہیں، وہ وزیر اعظم کا سہرا بھی ان کے سر سجانا چاہتے ہیں. اٹ ول ٹیک ٹائم. ابھی ان کو ذمہ داریاں ملیں گی. ابھی یہ آپ دیکھیے گا جنوری میں ہی 11-12 جنوری تک کا آپ کو یہ پارٹی گورنمنٹ کے ساتھ ان ہوتی نظر آئے گی اور یہ کنٹینیو کرے گی. صرف مارچ کا مہینہ دباؤ کا شکار رہیں گے. 20 مارچ تک کوئی حالات اچھے نہیں ہیں پیپلز پارٹی کے نون لیگ کے ساتھ. ہو جائیں گے. یہ چلتے رہیں گے. ایک دوسرے کی ضرورت ہے، یہ چلتے رہیں گے اور اسی طرح اور بڑے اچھے چلیں گے. صرف مارچ کا مہینہ گزرنے دیں. اس کے بعد یہ دیکھیں دونوں مل کے اور بڑے اچھے طریقے سے گورنمنٹ چلائیں گے. زبردست. قاہرہ صاحب، امریکہ کا پریشر ہے، سمجھتے ہیں آپ کہ امریکہ پریشر ڈال رہا ہے؟ دباؤ کی ایک کیفیت تو عالمی طاقتیں، بڑے ملک طاقتور جو ہوتی ہیں قومیں، وہ رکھتی ہیں اور ان کے کئی طرح کے دباؤ ہوتے ہیں. ہمارے جیسے ملکوں کے لیے تو وہ مالی دباؤ بہت بڑا ہوتا ہے، کیونکہ وہ ہم IMF سے بھی قرض لینے پہ مجبور ہیں، ورلڈ بینک کے پاس بھی جانا ہوتا ہے اور بھی بہت سارے ملکوں سے. تو وہ فورمز جو ہیں ان کے اوپر بھی، اور پھر ٹریڈ کے اندر بھی ہمیں ان کی تعاون کی ضرورت ہوتی ہے.
تو اپنے مسائل میں ہمارے کوئی دوست ہماری ان باتوں کو بڑی کمزوری اور بزدلی کے گردانتے ہیں، لیکن جو حقائق ہے کھلی آنکھوں سے دیکھنے کے وہ ایسے ہی ہیں۔ سو امریکہ کا دباؤ اپنی جگہ ہوتا ہے، دیکھنا یہ ہے کہ امریکہ کیا اپنی خارجہ پالیسی کے تناظر میں کوئی بات کر رہا ہے، امریکہ کا انٹرسٹ کیا، یا کوئی انہوں نے اپنے کسی ہیومن رائٹس کے حوالے سے، ہیومن رائٹس کی سب سے بڑی وائلیشن تو کشمیر ہے، پیلسٹائن ہے، اور دنیا میں دسیوں جگہ پہ ہے، خود ان کے ہاں ہوتی ہے، خود انہوں نے گوانتانامو بے بنایا ہوا ہے، کیا کیا نہیں کرے۔ سو یہ جو اصولی باتیں ہیں نا، یہ امریکہ ذرا کم کرتا ہے۔ حاج آصف ہیں اور لوگ ہیں اوور ریاکٹ بہت کر رہے ہیں۔ لوکل کانسٹیٹوئنسی کا مسئلہ ہوتا ہے نا، یہاں سوشل میڈیا نے بھی ایک طوفان بپا کیا ہوتا ہے، بلکہ طوفان بدتمیزی بپا کیا ہوتا ہے۔ یہ سوشل میڈیا جو ہے نا بیسیکلی یہ ان سوشل میڈیا ہے، انفارچونیٹ، کیونکہ یہ غلط خبریں زیادہ دیتا ہے اور درست خبریں کم دیتا ہے۔ سو میرا خیال یہ ہے کہ وہ انہوں نے اپنی لوکل کانسٹیٹوئنسی کو، لوگوں کا تھوڑا مرال ٹھیک رکھے گا، کچھ نہیں۔ جس طرح پی ٹی آئی نے ٹرمپ بھی بیٹا کہ اب تو بس ٹھیک ہو گیا، یہ ٹرمپ کی گورنمنٹ آئے گی تو یہ یوں حکم آئے گا اور ہم نکل آئیں گے اور حکومت آ جائے گی، تو اس کے جواب میں لوگ پریشان ہو جاتے ہیں نا، کیونکہ جتنا سوشل میڈیا نے ہمیں علم دیا ہے اتنا ہی شارٹ ٹیمپرڈ کر دیا ہے۔ ہم فوری طور پہ خیال بناتے ہیں، پیشنس نہیں رہی، دوسری طرف ہم فوری طور پہ اس کے اپنے معیار بناتے ہیں، کچھ کوسچنز ریز کرتے ہیں، پھر سلوشن نکالتے ہیں، پھل کھانا شروع کر دیتے ہیں فوراً۔ تو اس کے جواب میں کچھ تو کچھ کہنا تو تھا۔ بالکل، سوشل میڈیا ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو آپ کے ذہن میں ہے، چاہے وہ رائٹ ہے رانگ ہے، آپ نے سب کے سامنے لے آنا ہے، اور آپ کو نہیں پتا اس سے معاشرے میں کتنا بگاڑ پیدا ہو سکتا ہے۔ نہیں، پر معاشرے کا تو ایشو چند لوگوں کا ہوتا ہے نا، یہ تو انٹلیکچوئلز کا، اکیڈمیا کا، ان لوگوں کا، آپ لوگوں کا۔ بالکل، ہمارے ہاں عام آدمی کو تو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ میں کر رہا ہوں، وہ تو گالی گلوچ دے رہا ہے، فلاں کام کر رہا ہے، جو بھی۔ میرے پاس ایک ٹویٹ آئی، میں نے دیکھی، مجھے پسند آئی، کسی کو گالی دی ہے۔ میں آج کل دوستوں سے اکثر بات کرتا ہوں کہ وہ بیٹھ کے بات کر رہے ہوتے ہیں، وہ یار وہ فیس بک پہ فلاں دی تو انہیں توڑ کر دیتی، فلاں کا سوچتے کچھ نہیں چھوڑا۔ میں انہیں کہتا ہوں یار اس بندے نے ولگیرٹی کی ہے، اس نے واہیات حرکت کی ہے، اس کے اوپر مائنڈ اپلائی کرو، کیا یہ درست ہے؟ بالکل صحیح۔ ہم مائنڈ اپلائی نہیں کرتے، ہوتا یہی ہے۔ میں جب اپنا فون کھولتا ہوں نا، میں تو سوشل میڈیا فالوور ہی نہیں ہوں، بہت کم فالو کرتا ہوں، ٹویٹس بھی نہیں کرتے، بہت کم۔ میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں ہجانی زندگی سے باہر نکل کے تھوڑا سا کھلی آنکھوں سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ طاقتور ممالک اور ادارے وہ ملکوں کے اندر ہوں یا باہر ہوں، ان کے رول ہوتے ہیں، لیکن سارا کچھ ان کی مرضی سے نہیں چلتا، ان کی مرضی سے نہیں ہوتا۔ بہت بہت شکریہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما قمر زمان کائرہ صاحب ہمارے ساتھ تھے۔ سر بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ ہمارے ساتھ سامیہ خان موجود ہیں، اجمل رحیم صاحب موجود ہیں۔ بریک کے بعد ہمارے ساتھ اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان بھچر صاحب موجود ہوں گے، ان سے بات کریں گے۔ واپس آتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمیں جوائن کیا ہے اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی تحریک انصاف کے رہنما ملک احمد خان بھچر صاحب نے۔ السلام علیکم۔ بہت بہت شکریہ۔ آج آپ کے لیے ہم نے دو معروف اسٹرالوجر بٹھائے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو کچھ تسلی ہو۔ بڑی پازیٹیو باتیں کر رہے تھے وہ خان صاحب کے بارے میں، چلیں اللہ کرے خان صاحب کے لیے اچھا وقت جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے انشاءاللہ۔ تو آپ کے ذہن میں بھی کوئی سوال ہو، آپ بھی ان سے بھی بعد میں پوچھیے گا، پہلے ذرا میرے سوالوں کا جواب دیں۔ مذاکرات کے لیے دوسرا راؤنڈ 2 جنوری کو شروع ہونا ہے، تو کوئی یہ کیوں ابھی بھی آوازیں آ رہی ہیں کہ ڈیل ہوگی، ڈیل کے نتیجے میں ہی خان صاحب اگر کوئی ان کے فائدے میں کوئی چیز ہوئی تو مانیں گے؟ دیکھیں جی، میں آپ کو ایک عرض کروں کہ اس وقت جو موجودہ پوزیشن ہے، جس طرح ان کے آج 2-3 دن سے منسٹر صاحبان کے بیان شروع ہو گئے ہیں، یعنی ایک انجانا سا خوف، ایک انجانا سا ان کے اندر پتہ نہیں کیا فرسٹریشن پیدا ہو رہی ہے، لیکن سپورٹ کر رہے ہیں اب ہر کوئی مذاکرات میں سپورٹ کر رہا ہے۔ میں وہی عرض کر رہا ہوں، جب ہم اس معاملے پہ آئے ہیں اور پھر وہی بات جو ہماری ہر بات کو کچھ عرصے بعد وہ سیکنڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی پہلے دن سے ہم یہ کہہ رہے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ کا کردار مذاکرات میں ہونا چاہیے، یہ ڈیفینیٹلی آپ دیکھیں اس کے بغیر تو ہوتا ہی نہیں۔ تو اس کا مطلب ہے مذاکرات اسٹیبلشمنٹ کے کردار پر ہو رہے ہیں، ان کی اجازت سے ہو رہے ہیں۔ میرا خیال یہ ہے
کہ آپ کی یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ جو مذاکراتی کمیٹی گورنمنٹ کی بنی ہے اس میں اسٹیبلشمنٹ کا کردار ہے, یہ ہے ان کے کہنے پہ کمیٹی بنی ہے, کردار ہے ڈیفینیٹلی. گرے ایریا نہیں رکھیں, نہیں میں گرے ایریا نہیں رکھ رہا, کردار اسٹیبلشمنٹ کا اس میں کافی کلیدی کردار ہوگا اور فیصلہ کون کردار اسٹیبلشمنٹ کا ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے جی کہ موجودہ سیاسی نظام اور اس سیٹ اپ میں جو یہ گورنمنٹ ہے یا یہ ہم اس کو بااختیار نہیں سمجھتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ خود بااختیار ہوتے تو آفٹر 8 فیبروری ہمارا ایک سٹانس تھا. ایسی باتیں کر کے آپ مذاکرات کا ماحول خراب کر رہے ہیں. نہیں میں نہیں کر رہا, میں آپ کو بتا رہا ہوں نا جی, میں اسی طرف ہی آ رہا ہوں. پھر ہمارا ایک سٹانس تھا کہ 9 مئی کا ہمیں جوڈیشل کمیشن دیا جائے, انہوں نے نہیں دیا, جس کے ریٹن لے کے آئے نا آپ لوگ, 2 جنوری کو آپ لوگوں نے ریٹن لے کے جانے ہیں. میں عرض کرتا ہوں, میں آپ کو پہلے کی بات کر رہا ہوں. اچھا اس دوران جو واقعات نہیں ہونے چاہیے تھے وہ واقعات ہوئے, جس میں 26 نومبر کا واقعہ بھی ہو گیا. تو اب اگر سنجیدگی آ رہی ہے, ہمیشہ انیشیٹو کون لیتا ہے؟ انیشیٹو گورنمنٹ لیتی ہے, اپوزیشن کے پاس دینے کو کچھ نہیں ہوتا. چلیں اب لے رہے ہیں تو اب تانے تو نہ دیں. نہیں ہم نہیں تانے دے رہے, اب ہم ان کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں, ہم ان کو چارٹر آف ڈیمانڈ دے رہے ہیں, 2 تاریخ کو دے رہے ہیں. اور اس کے بعد لیکن یہ جو آج آپ دیکھیں خواجہ آصف کا بیان دیکھیں, وہ حنیف عباسی عجیب سے بیان دے, ان کے کل سے ان کے بیان ہی اور شروع ہو رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ابھی جہاں وہ کھڑے ہیں اور جہاں ہم کھڑے ہیں ابھی کافی خلا ہے, ابھی اس خلا کو 1-2 سٹنگ میں پر کرنا ہوگا. ظاہر ہے آپ لوگوں کی ڈیمانڈز ہیں, کوئی ایسی ڈیمانڈز تو نہیں ہونی چاہیے جو حکومت کے لیے فوری ماننا مشکل ہو. آپ لوگوں کی یہ ڈیمانڈ تو ہے نا کہ عمران خان کو باہر لایا جائے, یہ ڈیمانڈ ہے کہ نہیں؟ جی ہماری ڈیمانڈ اس شکل میں ایک اور بات آپ کو بتاؤں کہ ہماری ڈیمانڈ اس شکل میں ہے کہ کوئی ڈیل اور ڈھیل کی شکل میں ہماری ڈیمانڈ قطعاً نہیں ہے صحیح کہ عمران خان کو کسی NRO کے تحت باہر لایا جائے. دیکھیں عمران خان پہ تمام مقدمات جو ہے وہ آلموسٹ جتنے بھی مقدمے ہیں وہ سارے بیس لیس اور بوگس مقدمات ہیں. خصوصاً 9 مئی کو تو ابڈکٹ تھے خان صاحب, ان کو تو لے کے چلے گئے, ان کو کیا پتا تھا کہ میرے ساتھ سپریم کورٹ میں ہونا کیا ہے. تو جن لوگوں کو سزائیں ملی ہیں ان کے اعتراف جرم ہے کہ زمان پارک میں ہماری جو ہے تو برین واشنگ کی گئی. ہمیں کہا گیا کہ عمران خان کو اگر پکڑ لیا گیا تو آپ لوگوں نے اس طرف موو کرنا ہے, آپ لوگوں نے یہاں حملے کرنے ہیں, آپ لوگوں نے باہر نکلنا ہے. تو وہ اعتراف جرم, وہ رائٹ آف اپیل ہمارے پاس ہے, 10 سال لوگوں کو قید ہو گئی ہے. وہ رائٹ آف اپیل ہمارے پاس ہے. سیم مقدمے میں 2 سال بھی ہوئی ہے, 10 سال بھی ہوئی ہے. میں نہیں سمجھتا کہ ان کی جو وٹنسز ہیں یا ان کی کوئی اتنے مضبوط کیسز ہیں. اجمل صاحب جی, عمران خان کی مشکلات کی پہ تو ہم بات کر ہی رہے ہیں, چلے مشکلات ختم ہو بھی جاتی ہیں, وہ دوبارہ پرائم منسٹر بنتے نظر آ رہے ہیں. ابھی اگلا الیکشن آئے گا, پھر دیکھیے اٹس ٹو ارلی ٹو ٹیل اباؤٹ آل دس. دلی دور است ابھی. صحیح. سامیہ دیکھیں میں نے کہا ریلیف کی شکل تو ملتی ہے, لیکن اگر آپ کہیں کہ آتے پاور میں آ جائیں گے 2025 میں کوئی الیکشن ہو جائے گا, ایسی کوئی سچویشن نظر نہیں آتی. جب مجھے یاد ہے جب پیپلز پارٹی الیکشن لوز کیا تھا تو میں نے کہا تھا 10 سال لگیں گے پیپلز پارٹی کو کم بیک کرنے کے لیے. اور دیکھیے زرداری صاحب پورے 10 سال کے بعد جو ہے پریزیڈنٹ ہاؤس میں دوبارہ پہنچے. پیپلز یہ پی ٹی آئی بھی کم بیک کرے گی, لیکن امیڈیٹلی 2025 یہ نہیں کہا جا سکتا. یہی سسٹم کوئی چہروں کی تبدیلیاں ضرور ہوتی رہیں گی, کبھی کابینہ کی شکل میں, کبھی جو ہے کسی شکل میں, لیکن سسٹم یہی چلے گا جو مجھے سمجھ میں آتا ہے. معاشی لحاظ سے کوئی اسٹیبلٹی ملے گی؟ وہ تو بڑی پیاری خبریں ہیں. میں نے کہا نا کہ اس میں کوئی جو دنیا میں جو تبدیلیاں آنے جا رہی ہیں, آپ لوگ سمجھ رہے ہیں ٹرمپ آ رہے ہیں تو کوئی امریکہ پتہ نہیں پاکستان کے ساتھ کیا کر دے گا. امریکہ تو اپنے اندرونی مشکلات کا شکار ہونے جا رہا ہے. ٹرمپ کو اوتھ لیتے ساتھ ہی اپنی بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. اپنی ٹیبل پہ ایجنڈے کی بہت سی چیزیں بہت ساری. اور امریکہ میں ریسیشن مجھے جو ہے میں پریڈکٹ 2 سال سے بلکہ کر رہی ہوں, اب وہ ٹائم شروع ہو گیا ہے کیونکہ نئی سپر پاور بنے گی, نیو ورلڈ الائنسز بنیں گے. خوش قسمتی سے پاکستان جو ہے اس الائنس کا حصہ بنے گا جو کہ نئی سپر پاور ہوئے گی. مطلب اس میں سسپینس ضرور ہے کہ وہ یا رشیا یا چائنا ہے. انڈیا تو خیر بالکل بھی نہیں ہے. انڈیا کے ساتھ بھی پاکستان کے رابطے, ان کی مجبوری ہو جائے گی ہم سے رابطے بہتر کرنا جو ہے. پاکستان
اس ریجن میں پاکستان کی امپورٹنس بڑھنے والی ہے الحمدللہ 15 مئی 2025 سے پاکستان اس زون میں داخل ہونے جا رہا ہے جس کا ہمیں خواب حضرت نے، میں بار بار ذکر کر رہی ہوں، ہمیں وہ خواب دکھایا گیا کہ یہ خطہ اتنی اہمیت اختیار کر جائے گا، اس خطے سے اب جو کام لیا جائے گا یقین جانیے کہ میں کہتی ہوں نا کہ جو لوگ بھاگ بھاگ کے جا رہے ہیں، میں کہتی ہوں مت مایوس ہوں اپنے ملک سے، یہ وہ وقت شروع ہو گیا ہے جو ہے جہاں پہ ہمیں اپنے اللہ پاک کرے لوگوں کو ڈنکیاں لگا کر نہ جانے کی ضرورت یہ ظلم نہ کریں، اپنے پیاروں کو چھوڑ کے جو ڈنکی لگا کے جاتے ہیں، اس سے بڑا تو ظلم اپنی جان کے ساتھ اور کوئی نہیں ہے۔ اجمل صاحب آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ میں کہہ رہا تھا، مجھ سے اکثر سوال پوچھتے ہیں کہ جی ٹرمپ آ گیا ہے یا بائیڈن تھا تو یہ کیا چینجز آئے گی، تو میں اکثر کہتا ہوتا ہوں either it is a بنتا سنگھ اور نندا سنگھ، one of the same thing۔ تو ہماری وہ یہ جو کہہ رہے ہیں نا ان کی جو پالیسی ہے امریکہ کی، وہ ہمارے ساتھ اسی طرح ہی کنٹینیو رہے گی، بے شک یہ ٹرمپ آ جائے یا کوئی آ جائے۔ لیکن پاکستان کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہاتھ ڈال لیں گے، پکڑ لیں گے یا نہیں، جون میں جوپیٹر کے ساتھ کنجکٹ کر کے ایگزالٹ ہونا ہے اور آپ کے پاکستان کے 12ویں گھر کو ٹرائن دینی ہے، اور جتنی انٹریگز ہیں، جتنی ہماری وہ ہمارے ساتھ کانسپرنسی ہو رہی ہے، جو بھی سازشیں ہو رہی ہیں، وہ سب ختم ہو جائیں گی، اور آپ دیکھیے گا کہ پاکستان اس خطے میں ڈومینیٹ کرے گا، اور یہ انڈیا اور یہ سارے یہ پیچھے کس کے دور میں کرے گا یہ بھی بتا دیں، یہ کنٹینیو یہی حکومت کرے گی، یہ عمران صاحب کی، اچھا یہی صحیح ہے، سسٹم چلے گا، اچھا مارچ کے بعد پی ٹی آئی بھی ساتھ مل کے کام کرے گی، یہ بھی اس میٹر تیار ہی نہیں ہے کسی کے ساتھ ملنے کے لیے، ابھی ہو جائیں گے نا، ابھی یہی تو انہوں نے غلطی کی، 8 فروری کو تھوڑا سا نیچے ہو گئے تھے تو الیکشن ان کا تھا، انہوں نے خام خواہی اپنا ضائع کیا۔ میں عرض کرتا ہوں اس میں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں جی، کہ پہلی بات تو جس طرح جیتے ہوئے آ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا کردار 70 سال میں مین کردار انہی کا ہوتا ہے، ہر ملک میں ہوتا ہے، ہر ملک میں ہوتا ہے، بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ اس میں اس کی وجہ یہ ہے نا جی کہ کسی دفعہ زیادہ ہوتا ہے، کسی دفعہ کم ہو جاتا ہے، تو 18 میں نہیں ہوئی تھی؟ نہیں 18 میں نہیں ہوئی تھی، اچھا ہاں جی 24 میں تو ذرا زور ڈالیے تھوڑا سا، سر ہمیں بڑی خوشی ہوگی جاتے جاتے سال بھی اگر آپ جو ہے نا سچ بول رہے، وہ 18 میں اتنا نہیں، جو اس دفعہ دیکھیں 18 میں میں عرض کرتا ہوں سامنے، 18 میں نشان نہیں چھینے گئے تھے، پارٹی سمبل نہیں چھینا گیا تھا 18 میں، اور پروپوزر سکینڈر ان پہ ظلم نہیں ہوئے تھے، لیکن ہم جو دیکھ رہے ہیں اب منشیات تک کے کیسز بھگتے ہیں نون لیگ نے، اب جو ہم کیسز بھگت رہے ہیں وہ میرے خیال میں اس میں پہلی دفعہ یہ ہو رہا ہے۔ دیکھیں پہلے ہوتا کیا تھا، پہلے جب مذاکرات شروع ہوتے تھے تو اسٹیبلشمنٹ کا جو ہارس ہوتا تھا وہ اپوزیشن ہوتی تھی، یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ تمام پارٹیز پلس اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پہ ہیں، اور ایک جماعت ایک پیج پہ ہے، ناٹ جناب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک پیج پہ آپ لوگ بھی تھے۔ اچھا میں وہی میری عرض تو سنو، آپ لوگ بھی کہتے ہیں، لیکن 2 سال بعد وہ پھر چینج ہو گیا نا جی، تو اب بھی میرے خیال میں تو امید رکھیں پھر آپ بھی، ہم امید رکھ رہے ہیں کہ اب چونکہ میں تو کیٹیگوریکلی کہہ رہا ہوں کہ اگر اسٹیبلشمنٹ کا کردار، اور جامی صاحب کی بات کو میں لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اسٹیبلشمنٹ کا وہ کردار آپ لوگ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ ان کے کندھے سے ہاتھ اٹھا کے آپ کے کندھوں پر رکھ دیں۔ آپ لوگ یہ بات کیوں نہیں کرتے کہ سیاستدانوں کو اپنے مسائل خود حل کرنے ہیں، نہ کہ اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پہ چڑھ کے؟ میں آپ کی اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کا کردار جو بک میں ہے، آئین جو ہمارے پاس 73 کا ایک دستور ہمیں ملا، جو انہوں نے 26th امینڈمنٹ کے بعد اس کو بھی انہوں نے اس کا حلیہ بھی بگاڑ دیا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس بک کے مطابق ہونا چاہیے۔ کاش یہ آپ لوگ 2018 میں بھی سوچا ہوتا۔ اور نہیں، میں ایک عرض کرتا ہوں، دیکھیں آپ مقابلہ کر رہے ہیں ایک ایسی جماعت کا جس کو پچھلے 50 سالوں میں 2 سال ملے، 1.5 سال کرونا والا تو آپ نکال لیں، یہ 2 پارٹی سسٹم سے نکل کے جب ایک تیسری پارٹی انٹر ہوئی ہے تو یہ مشکلات بنی ہیں۔ 2 خان صاحب نے بڑی غلط روایتیں بھی رکھی ہیں، اٹھا کے وہ میڈیا کے سامنے بیٹھ کے انگلیاں ہلا کے کہتے تھے کہ اس کو بھی جیل میں ڈالیں گے، وہ بھی جیل میں جائے گا، وہ بھی جیل میں جائے گا، مطلب کہ آپ کو کیسے پہلے پتا ہے وہ جیل میں جائے گا؟ تو رانا ثناءاللہ صاحب نے کل یہ کیٹیگوریلی کہا کہ آپ لوگ یہ جو رونا روتے ہیں پی ٹی آئی والے کہ ہم پہ جھوٹے مقدمے بنائے، ہم پہ بھی وہ کہتے ہیں جھوٹے مقدمے بنائے تھے، سیاستدان اپنی ماضی کی غلطیوں سے سیکھیں، تو ایٹ لیسٹ اگر وہ ایڈمٹ کریں آپ لوگ بھی ایڈمٹ کریں جو غلطیاں آپ لوگوں سے ہوئی ہیں۔ سیاست میں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ غلطی کا احتمال نہ ہو، یہ تو میں اگر آپ یہ کہیں نا جی کہ سیاست میں کوئی پرفیکٹ چیزیں ہوتی ہیں،
بٹ میں ایک بات آپ کو ضرور یہ عرض کروں گا کہ ہمارے ساتھ سامیہ بیٹھی ہیں، جامی صاحب بیٹھے ہیں، ایک ایسی جماعت جس کو ٹوٹل پچھلے 50 سال میں 3.5 سال ملے اور اس میں 1.5 سال ہمارا کرونا میں چلا گیا. سر کرونا نے بچا دیا تھا. میں کہتی ہوں کہ ٹھیک کہہ رہی اب بالکل کرونا. اور جس طرح کرونا میں خان صاحب کی پرفارمنس تھی تو ہماری جس طرح ایک ساکھ بنی پوری دنیا میں. آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کرونا نے بچایا کیونکہ کرونا میں پرفارمنس ٹھیک ہو گئی. آپ خود دیکھ لیں کہ انہوں نے اب جو پرفارمنس ان سے اسموک بھی نہیں قابو ہوا. بات یہ ہے کہ اس وقت 2 سال اور 50 سال کا کمپیریزن کیا جا رہا ہے. میں سیاسی جماعتوں کی بات کر رہا ہوں. تو جی ایک لاسٹ بالکل ٹائم ختم ہو گیا. جی تحریک انصاف مائنس عمران خان تو نظر نہیں آتی. امکان ہے 100% وداؤٹ عمران خان چلے گی. اس پہ کامنٹ دیکھیں، اس پہ میں کامنٹ یہ کروں گا کہ ان کی اپنی چونکہ علم ہے ان کے پاس، میں ان کا علم ہے لیکن میں ایک سیاسی ورکر ہوں. میں نے اپنی ایک سیاسی ورکر کے طور پہ زندگی شروع کی ہے. تو میرا خیال ہے کہ جب تحریک انصاف میں عمران خان کا نام شامل نہیں ہوگا تو میرے خیال میں پھر تحریک انصاف رہے گی بھی نہیں. چلیے میں ایک سوال ان سے کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں سر، آپ پولیٹیشین ہیں اینڈ آپ کی آج میں آپ کو ملا ہوں ریئل امپریس کہ آپ بڑی پازیٹیو باتیں بھی کرتے ہیں اور ایڈمٹ بھی کرتے ہیں. جب آپ نے پارٹی وکیلوں کے ہاتھ کر دی، اور پاکستان میں وکیلوں کا پتہ ہے کہ یہ ادھر کچھ ہوتے ہیں، دونوں پارٹیوں سے لڑتے، آپ نے سیاستدان کیوں آگے نہیں کیے؟ آپ خود کیوں نہیں آگے ہوتے؟ اگر آپ پراپر طریقے سے پولیٹیکلی آپ چلیں، یقین کریں کہ آپ کی پارٹی ابھی بھی کم بیک کر سکتی ہے. سیاستدان جیلوں میں چلے گئے نا، وہ آپ کی غلطی سے گئے. جامی صاحب میں عرض کرتا ہوں، اجمل سر آپ کا میں آپ کو عرض یہ کرتا ہوں کہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. آپ چلے جائیں پچھلے 70 سال دیکھ لیں، یا آپ کا جو پہلا الیکشن ہوا ہے جس کو ہم ایک صاف یا اڈلٹ بیس الیکشن کہتے ہیں، وہ 70 کا الیکشن ہم کہتے ہیں، اس سے لے کے آج دن تک آپ بے شک بھلے کہتے رہیں اتنے مشکل حالات کسی جماعت پہ نہیں آئے، جس کی پوری ایک یعنی پریس کانفرنسز کروا کے لیڈرز کو جماعت کو چھڑوا دیا گیا. جو کیسز تھے ان کیسز کی وجہ سے، اور جو ہمارے پاس ایک لاٹ بچی تھی اس میں ظاہر ہے آپ لوگوں کے پاس کوئی چوائس نہیں تھی، کوئی راستہ ڈھونڈنا تھا نا. جاتے جاتے میڈیا پر آپ کو پتہ ہے نا پچھلے کچھ عرصے سے ہم سختیاں بھی دیکھ رہے ہیں. جی سوشل میڈیا ہو، دوسرے چینلز ہو، تو میڈیا کے حوالے سے یہ 2025 اور ہمیشہ کی طرح میرا سوال about 92 دیکھیں 92 کا تو نمبر میں نے آپ سے شروع میں کہا کہ 92 کو بلیسنگز ملنے جا رہی ہیں. جو ہے 92 کی اس لیے بلیسنگ ملنے جا رہی ہیں کیونکہ سال کا نمبر بھی آپ لوگوں کو سپورٹ کر رہا ہے اس وقت جو ہے. اور جہاں تک میڈیا کی آپ نے بات کی تو اس سال مرکری کی پوزیشن بہتر ہے. مرکری ریپرزینٹ کرتا ہے آئی ٹی میڈیا، تو جہاں جوپیٹر اور مرکری دونوں مل کے جو ہے انشاءاللہ پاکستان میں یہ ضرور ہے کہ اب سینسیبل میڈیا، جیسے میں کہتی تھی نا سینسیبل پولیٹکس کا آغاز ہوگا. تو انشاءاللہ یہ جو سوشل میڈیا نے ہمیں تکلیف میں ڈالا ہوا ہے یہاں سے بھی چیزیں بہتر ہوتی بھی نظر آتی ہیں. 5ویں کا لارڈ جوپیٹر، اور جوپیٹر از گوئنگ ٹو بی ایگزالٹ، اور آپ لوگ مچ بیٹر پرفارم کریں گے اور زیادہ پازیٹیو ہو کے چلیں گے. جب یہ سوشل میڈیا جب سکریو ہو جائے گا نا پھر آپ لوگوں کی ویلیو بڑھ جائے گی. اور 9 کو الٹا کریں 6 کو کریں الٹا 6، تو ڈپلومیسی آپ لوگوں کی بہت اچھی ہو. چلیں بہت بہت شکریہ میرے تینوں مہمانوں کا، ملک احمد خان بھچر صاحب، سامیہ خان آپ کا، اجمل رحیم صاحب، تینوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. فیڈ بیک دیں، اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.